اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورہ یونس کی ایک آیت، دو آیتیں اور پھر سورہ انبیاء کی 2-3 آیتیں سناؤں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 تک ہم پڑھیں گے۔ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، میں سیدھے سیدھے الفاظ میں سنا دیتا ہوں تاکہ وقت بچے ہمارا، آپ نکال کے دیکھ لیجئے گا۔ اور بنی اسرائیل اور موسیٰ سمندر پار کر کے نکل گئے، پیچھے فرعون آیا اپنی فوج کے ساتھ نفرت اور غصہ اور بدلے کی نیت سے۔ جیسا ہی وہ بیچ میں پہنچا تو یہ لوگ تو پار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو برابر کر دیا، راستہ بند ہو گیا۔ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ اب میں لایا اللہ پر ایمان، قال لا الہ الا اللہ۔ الغرق، اذا ادرک الغرق، جب اسے ادراک ہو گیا میں ڈوب رہا ہوں، قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنی اسرائیل، اب میں ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب تو ایمان لا رہا ہے، الآن قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانوں میں رہا، مفسدین میں رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بَدَنُكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَ آیَاتِهِ، اب تو میں تیرے جسم کو لعنت زدہ کر کے ایک نشانی بنا دوں گا قیامت تک کے لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو نافرمانی کرتے رہے میرے آیتوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرتے وقت اگر کسی نے کلمہ پڑھا اور موت آ گئی تو وہ جہنمی ہے، اس کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اکثر ہمارے علماء، ہم لوگ نادانی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں آپ لوگ۔ مرتے وقت اگر کلمہ نصیب ہو جائے تو وہاں جائیے سورہ انبیاء میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا 87 اور 88 میں، آیت نمبر 87-88 میں، اذا نون اذا ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی ظلمات، اور جب وہ غصے میں نکل پڑا یونس تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اور وہاں جا کے گھبرا کے، اندھیروں میں گھبرا کے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، ان لا الہ الا انت، یہاں بھی انہوں نے کلمہ پڑھا، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ نے کہا فاستجب لنا لہو، پھر ہم نے اسے جواب دیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے اسے غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، وہ مچھلی کو حکم دیا کہ وہ لا کے باہر پھینک دے۔ تو یاد رکھیے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اگر کہے کہ میں شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، تیرے علاوہ تو عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، یہ کلمہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ ہے وہ تو وہاں لکھا ہوا ہے، بقرہ میں ہے شاید، میرے خیال میں ابراہیم میں ہے، کہیں ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم سے کہا تو مسلمان ہو جا، تو ابراہیم نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا میرے رب العالمین کے لیے۔ یہ ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، یہ تو دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ کو۔ میں تمام علماء سے، مسجد کے اماموں سے اور ان لوگوں سے جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، اپنے دماغ سے یہ بیوقوفی کو نکالیے۔ اچھا کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے خاتمہ ایمان پر ہو، یہ بھی اللہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ مرتے وقت خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر آپ ایمان کی حالت میں ہو اور اللہ تعالیٰ دم نکال لے تو اس کی ساری پلاننگ جو اس نے وقت لکھ کے رکھا ہے وہ سارا کوئی آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا زبردستی اللہ آپ کو ایمان پہ رکھے تو اس سے تو آپ کا امتحان ہی ختم ہو گیا، تو پھر آپ کو انعام کس چیز کا دیا جائے گا، سزا کس چیز کی دی جائے گی؟ یہ آپ کا کام ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہمیشہ ایمان کی حالت میں رہیے،
ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیے، ہمیشہ استغفار توبہ کرتے رہیے، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا اللہ میں نے غلط نظر ڈال دی، یا اللہ میں نے غلط بات سوچ لی، یا اللہ میں نے غلط بات سن لی، یا اللہ میرا عقیدہ غلط میرے منہ سے غلط بات نکل گئی، مجھے معاف کر دے۔ اللہم افتح لی ابواب برحمتک۔ مسجد کے لیے جاتے وقت آپ کو یہ دعا دی جا رہی ہے کہ رحم کی اپیل کرو، استغفار کرو۔ اصل چیز مسلمان بننے کے لیے جو چیز چاہیے، جیسے صحابہ کرام مومن بنتے تھے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر، یہ ہے ایمان میں، اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ۔ یا قرآن میں وہ کلمہ لکھا ہوا ہے اسلمت لرب العالمین۔ شرک سے اگر آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں، توحید میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو آپ اس وقت کہیے جب آپ خامخواہ عیسیٰ کا انتظار کر رہے تھے۔ عیسیٰ آنے والے نہیں ہیں، عیسیٰ کو موت آ چکی ہے۔ یہ شرک ہے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخی ہے، یہ رسول اللہ کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے خلاف یہ بغاوت کی گئی ہے۔ چلیے اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کنتم من الظالمین فاستبلغنا له فنجیناہ من الغم کذالک ننجی المؤمنین۔ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اگر آپ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی جان بچ گئی تو سمجھیے آپ کے اندر ایمان ہے۔ ایمان کا خاتمہ، ایمان پر خاتمہ، ایمان پر خاتمہ۔ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو جو اسلام سے، ایمان سے باہر نکل جا رہے ہو؟ ایمان پر خاتمہ ہو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ کام بھی اللہ کے ہاتھ میں دے دو گے تو پھر آپ کو اجر نہیں ملے گا، آپ کو جنت نہیں ملے گی، سیدھا جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ بولے گا تم نے تو سارے یہ سارے اپنی کوئی کام تو کیا نہیں تم نے۔ یہ پھر وہی فرعون کا حال ہو جائے گا۔ اب تک تو مفسدوں میں رہا، اب تک تو گھٹکے کھاتے رہا، نشہ لیتا رہا، غلط کام کرتا رہا، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، چیٹ کرتا رہا، بڑے بڑے لیڈروں کے، پولیس والوں کے اور ان کے واسطے وسیلے لگا کے لون لیتا رہا، دھوکہ دیتا رہا بینک کو، فلاں کو، چوری کی لائٹ جلاتا رہا۔ یہ حرکتیں مت کیجیے، اور میں اسپیشلی مولویوں سے یہ عرض کروں گا، یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیجیے، لوگوں کو سمجھائیے موت کلمے پہ ہو رہی ہے تو جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم میں۔ کلمہ تو ایک مومن رات دن کہتا ہے بھائی، جہاں اسے کہیں شرک ہو جائے یا کہیں شرک دکھے تو اس کے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا یہ لوگ پاگلوں کی طرح مولویوں کے آگے جھک رہے ہیں، خبروں پہ جھک رہے ہیں، مرشدوں کے پیر پڑ رہے ہیں، اور تختیاں لکھ کے لگا رہے ہیں مکان اور دکان کی خیر و برکت کے لیے۔ کیا چھچور پن ہے یہ؟ خیر و برکت ایسے لکھنے کے لگانے سے نہیں آتی۔ دوا کا نام لکھنے سے بیماری دور نہیں ہوتی، دوا کھانی پڑتی ہے، اس کے بعد پرہیز کرنا پڑتا ہے اس دوا کے لیے تاکہ اس میں شفا ہو۔ یہ سب ڈھکوسلے سکھائے گئے ہیں آپ کو، اس سے باہر نکلیے۔